عام طور پر جب کسی ہڈی میں فریکچر ہوتا ہے یا کوئی میڈیکل مسئلہ آتا ہے تو ایکس رے مشین کی واضح رپورٹ اس پرابلم کو بالکل صاف دکھا دیتی ہے۔ بالکل سب کچھ اسکرین پر آ جاتا ہے۔ ہاں، یعنی انسان کی فطرت بن چکی ہے کہ ہمیں ہر چیز اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ٹھوس اور مادی شکل میں دیکھنے کی عادت ہو چکی ہے۔ صحیح بات ہے، ہمیں فزیکل ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن ذرا سوچئے، جب ہم اس مادی دنیا کی حدود سے نکل کر روحانیت کی طرف جاتے ہیں یا دعا کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان بے نیاز قدرت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ مشین کام نہیں کرتی؟ ہاں، تو اچانک وہ فزیکل ایکس رے مشین کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ وائس آف اسلام بنگلہ ریڈیو کے اس خاص نشریات اور ہمارے اس ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ، آج کا موضوع واقعی بہت دلچسپ ہے۔ جی ہاں، آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو کا مقصد بالکل واضح ہے۔ ہم 1893 میں شائع ہونے والی ایک انتہائی اہم تاریخی کتاب برکات الدعا کا غیر جانبدارانہ اور تنقیدی جائزہ لیں گے۔ اور سننے والوں کے لیے بتاتے چلیں کہ یہ کتاب جماعت احمدیہ کے بانی مرزا غلام احمد صاحب کی تصنیف ہے۔ بالکل، اور ہمارا مشن یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا مذہب اور ہماری دعائیں کائنات کے طبعی قوانین، یعنی جنہیں ہم لاز آف نیچر کہتے ہیں، کیا وہ ان کے محتاج ہیں؟ یا پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ان تمام طبعی اسباب پر حاوی ہے؟ یہی آج کا سب سے بڑا سوال ہے۔ صحیح، ہم دیکھیں گے کہ کیا خدا ان قوانین کا پابند ہے یا مکمل طور پر خود مختار ہے۔ ہم ان دلائل کو پوری گہرائی میں جا کر ڈیکوڈ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کتاب کے پس منظر پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ تجزیہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب خلا میں نہیں لکھی گئی۔ یعنی اس کا کوئی خاص کانٹیکسٹ تھا؟ جی ہاں، یہ تصنیف دراصل سر سید احمد خان کے نظریات کے سیدھے جواب میں سامنے آئی تھی۔ سر سید نے اپنی ایک کتاب الدعاء استجابہ میں ایک نظریہ پیش کیا تھا جسے ہم نیچریت یا نیچرلزم کہتے ہیں۔ اچھا، نیچرلزم۔ تو اس نظریے کے تحت وہ کائنات کو کس طرح دیکھتے تھے؟ ان کا ماننا تھا کہ کائنات کے قوانین ایک بار سیٹ ہو چکے ہیں اور تقدیر بالکل اٹل ہے، یعنی جو ہونا ہے وہ پہلے سے طے ہے۔ بالکل۔ ان کے نزدیک دعا صرف عبادت کا ایک طریقہ ہے یا ایک روحانی رسم ہے۔ انسان دعا کرتا ہے تاکہ اسے سکون ملے، لیکن دعا سے پہلے سے طے شدہ تقدیر یا فزیکل ریالٹی یعنی طبعی حقیقت بدل نہیں سکتی۔ واو! تو اس نظریے کے مطابق خدا نے کائنات کی گھڑی کو چابی دے کر چھوڑ دیا ہے اور اب وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہے؟ جی، سر سید کا زاویہ نگاہ کچھ ایسا ہی تھا۔ لیکن اگر اس لاجک کو مان لیا جائے تو پھر مشکل وقت میں آسمان کی طرف دیکھ کر مدد مانگنا تو صرف ایک سائیکولوجیکل تھیراپی بن کر رہ جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں برکات الدعا کے مصنف نے اس کانسیپٹ کو پوری طرح چیلنج کیا ہے۔ وہ اس بات سے سختی سے انکار کرتے ہیں کہ دعا محض ایک کھوکھلی تسلی کا نام ہے۔ تو ان کا بنیادی آرگیومنٹ کیا ہے؟ ان کا آرگیومنٹ بہت ٹھوس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا خود کائنات کے طبعی اسباب یعنی فزیکل کازز میں سے ایک انتہائی مؤثر اور طاقتور سبب ہے۔ اچھا، یعنی وہ دعا کو ایک فزیکل فورس کی طرح دیکھتے ہیں؟ بالکل۔ یہاں انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ مثال دی ہے آگ اور پانی کی۔ آگ اور پانی کی؟ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر جلانے کی فطرت رکھی ہے اور پانی میں آگ بجھانے کی ایک طبعی خاصیت رکھی ہے، صحیح، بالکل اسی طرح ایک سچی اور خالص دعا کے اندر مقاصد کو اپنی طرف کھینچنے کی ایک میگنیٹک طاقت ہوتی ہے۔ ایک میگنیٹک پل؟ یہ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ جی، جب ایک سچی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے تو وہ صرف ایک آواز نہیں رہتی، وہ ایک ایسی فورس بن جاتی ہے جو کائنات کے ظاہری اور باطنی اسباب کو متحرک کر دیتی ہے۔ رکیے، اس بات کی میکینکس پر تھوڑا ٹھہرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے بارش کی دعا کی اور وہ قبول ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچانک آسمان پھٹے گا اور جادو کی طرح پانی گرنے لگے گا؟ ہاں، بالکل نہیں، جادو کی طرح نہیں۔ بلکہ کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں
ان فزیکل اسباب کو ٹریگر کر دے گا، جیسے ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا بننا؟ بالکل صحیح سمجھے آپ. یعنی دعا لاز آف فزکس کو توڑتی نہیں ہے بلکہ انہیں ایک نئی سمت میں استعمال کرتی ہے. یہ تو اس پوری بحث کا مرکزی نقطہ بن گیا. جی، مصنف کے نزدیک طبعی نظام اور روحانی نظام دو الگ الگ ڈسکنیکٹڈ دنیائیں نہیں ہیں. دونوں ایک ہی زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی خدا قانونوں کا محتاج نہیں بلکہ قانون خدا کی منشا کے محتاج ہیں. اور دعا اس منشا کو حرکت میں لاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ پوائنٹ مجھے اس عام رویے کی طرف سوچنے پر مجبور کرتا ہے جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپناتے ہیں. وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہماری طبیعت خراب ہو جائے تو ہم یہ سوچ کر ڈاکٹر کے پاس جانا یا دوا کھانا تو نہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا. ہاں، ظاہر ہے ہم علاج کرواتے ہیں. ہم دوائی کھاتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دوا ایک ٹھوس فزیکل کاز ہے. تو پھر دعا کے معاملے میں ہم اچانک قسمت اور تقدیر کا بہانہ کیوں ڈھونڈنے لگتے ہیں؟ یہ انتہائی مناسب سوال ہے اور مصنف نے ٹھیک یہی دلیل اٹھائی ہے. اگر موت کا وقت اٹل ہے لیکن پھر بھی دوا کھانے سے انکار نہیں کیا جاتا تو دعا کی تاثیر سے انکار کیوں کیا جائے؟ صحیح. کیا ہم دعا کو ایک روحانی دوا کے طور پر نہیں دیکھ سکتے؟ مصنف واضح طور پر کہتے ہیں کہ سچی دعا انہی ہڈن ٹریگرز یعنی چھپے ہوئے اسباب کو دباتی ہے جو بظاہر ہماری عام آنکھ کو نظر نہیں آتے. زبردست. اچھا، اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ انسان کی آواز دعا کے ذریعے اوپر جاتی ہے اور اس مادی دنیا پر اثر ڈالتی ہے تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ آپ کا مطلب ہے جب پیغام اوپر سے نیچے آئے؟ ہاں، جب خدا کی آواز آسمان سے انسان تک آتی ہے جسے ہم وحی یا الہام کہتے ہیں تو اس کا میکانزم کیا ہے؟ یہ سوال ہماری ڈسکشن کو دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے. جی، یہاں بھی سر سید احمد خان کا ایک مختلف نظریہ تھا. انہوں نے اپنی دوسری کتاب اصول التفسیر میں وحی اور الہام کے حوالے سے ایک الگ بات کی تھی. اور وہ کیا تھی؟ ان کے نزدیک الہام کوئی بیرونی فورس نہیں ہے جو آسمان سے آئے. انہوں نے اسے انسان کی اپنی ایک اندرونی طبعی صلاحیت قرار دیا تھا. یعنی ایک انسان کے اندر کی ہی کوئی چیز؟ بالکل، جیسے کسی بہت ذہین انسان یا کسی موجد کو اچانک کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے. ان کے مطابق انبیاء کی روحانی صلاحیت اتنی بلند ہوتی ہے کہ ان کے اندر سے ہی وہ اعلیٰ خیالات جنم لیتے ہیں جنہیں الہام کا نام دے دیا جاتا ہے. لیکن اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو پھر نیوٹن کے کشش ثقل دریافت کرنے اور ایک پیغمبر کے الہام میں کوئی خاص فرق تو نہیں رہے گا؟ بالکل یہی وجہ ہے کہ برکات الدعا کے مصنف نے اس نظریے کو انتہائی سختی سے مسترد کیا ہے. تو انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ ان کا دعویٰ ہے کہ الہام ہر لحاظ سے ایک بیرونی طاقت ہے، ایک ایسی فورس جو مکمل طور پر آسمان سے نازل ہوتی ہے. انسان کی اپنی سوچ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اگر میں اسے آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی کی زبان میں سمجھوں تو سر سید کا آرگومنٹ یہ تھا کہ الہام ایک آف لائن کمپیوٹر کی اپنی ہارڈ ڈرائیو کا ڈیٹا ہے. ہاں، بہت اچھی مثال ہے. یعنی دماغ نے خود اس ڈیٹا کو پروسیس کیا اور دکھا دیا. لیکن اس کتاب کے مصنف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انسان کا دماغ تو صرف ایک ریسیور ہے اور الہام وہ لائیو ڈیٹا ہے جو ایک ایکسٹرنل کلاؤڈ سرور سے یعنی خدا کی طرف سے ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. بالکل، آپ کی یہ کلاؤڈ سرور والی مثال اس میکانزم کو بالکل ٹھیک بیان کرتی ہے. تو اگر اس میں انسان کی اپنی پروسیسنگ شامل نہیں ہے تو مصنف نے اپنے ذاتی تجربے سے اس حالت کو کیسے بیان کیا ہے؟ کتاب میں انہوں نے اپنے ذاتی الہامی تجربات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جب الہام نازل ہوتا ہے تو ان کا اپنا ارادہ اور شعور بالکل پیچھے ہٹ جاتا ہے. یعنی ان کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں رہتا؟ جی، ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جیسے کسی انتہائی زبردست طاقت نے ان کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا ہو. انہوں نے اسے ایک خوبصورت تشبیہ سے سمجھایا ہے. وہ تشبیہ کیا ہے؟ جیسے دیوار پر سورج کی شعائیں گرتی ہیں، دیوار وہی رہتی ہے لیکن روشنی اور حدت کسی اور جگہ سے آ رہی ہوتی ہے. واہ! کتاب میں ایک اور تشبیہ ٹیلی گراف کے سگنل کی بھی دی گئی ہے نا؟ بالکل، جس طرح ٹیلی گراف کی مشین بغیر اپنی مرضی کے صرف وہی پیغام چھاپتی ہے جو پیچھے سے بھیجا جا رہا ہو. لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ایک روحانی تجربے کو اور ایک عام دماغی خیال یا فرض کریں ہیلوسینیشن کو الگ کیسے کیا جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. صحیح. جبکہ الہام اس وقت ہوتا ہے جب انسانی شعور زیرو پر ہو.
اور سب سے بڑی بات، اس بیرونی پیغام کے اندر ایک ایسی عظمت اور خبر ہوتی ہے جو انسانی قدرت سے باہر ہوتی ہے۔ اچھا، تو وہ پیغام کی کوالٹی خود بتا دیتی ہے کہ یہ باہر سے آیا ہے۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس بات پر متفق ہو جائیں کہ الہام حقیقت میں باہر سے آتا ہے، تو پھر ان الہامی پیغامات، خاص طور پر قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کا فارمولا کیا ہے؟ اس کے لیے کتاب کے تیسرے حصے میں قرآن فہمی کے 7 شاندار اصول بیان کیے گئے ہیں، جو سر سید کے تفسیری معیار کے جواب میں ہے۔ چلے ان 7 اصولوں کو ایک ایک کر کے جلدی سے دیکھتے ہیں۔ پہلا اصول کیا؟ پہلا اصول ہے قرآن کی اپنی گواہی، یعنی قرآن کی ہر سچائی کی تائید میں قرآن کے اندر ہی درجنوں گواہیاں موجود ہوتی ہیں۔ یعنی قرآن خود کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ دوسرا اور تیسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح ہے، اور تیسرا صحابہ کرام کی تشریح ہے، کیونکہ وہ اس پیغام کے پرائمری ریسیورز تھے۔ یہ تو بالکل لاجیکل بات ہے، لیکن جو چوتھا اصول ہے وہ مجھے بہت دلچسپ لگا، انسان کے اپنے نفس کی پاکیزگی۔ جی، یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے۔ ایک عام ماڈرن انسان تو سوچے گا کہ اگر مجھے عربی گرامر آتی ہے اور میرے پاس ایک اچھی ڈکشنری ہے تو میں کتاب پڑھ کر سب سمجھ لوں گا۔ یہاں نفس کی پاکیزگی کا قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سے کیا کنیکشن ہے؟ مصنف کے مطابق قرآن صرف کوئی عام ٹیکسٹ بک نہیں ہے کہ آپ نے گرامر یاد کی اور سمجھ آ گئی۔ تو پھر کیا ہے؟ قرآن ایک روحانی فریکوینسی ہے۔ اگر ریسیور یعنی انسان کا دل دنیا کی آلائشوں میں الجھا ہوا ہے تو وہ اس فریکوینسی کو کیچ ہی نہیں کر پائے گا۔ ایک پاک دل کا قرآن سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ یعنی وہ ڈکشنری سے نہیں، انسان کی اپنی اسپریچول پیوریفیکیشن سے ایکسس ہوتا ہے۔ بالکل، اور ویسے 5واں اصول عربی لغت ہی ہے، لیکن وہ پاکیزگی کے بعد آتا ہے۔ اچھا، پھر آتا ہے چھٹا اصول، جس پر میں خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مصنف کہتے ہیں کہ روحانیت کو سمجھنے کے لیے کائنات کے طبعی نظام یعنی فزیکل آرڈر کا مطالعہ ضروری ہے۔ جی، یہ واقعی بہت حیران کن لگتا ہے۔ ہاں نا، یہ کمبینیشن بہت عجیب ہے۔ ایک روحانی کتاب کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے سائنس، فزکس اور نیچر کو سمجھنے کی شرط کیوں لگائی جا رہی ہے؟ کیا ہم سائنس کو سمجھے بغیر مذہب کو نہیں سمجھ سکتے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی علت و معلول کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ مصنف یہ دلیل دیتے ہیں کہ جس عظیم ہستی نے اس مادی کائنات کو بنایا ہے، یعنی کریٹر آف دی یونیورس، جی، اسی ہستی نے یہ روحانی کتاب بھی اتاری ہے۔ ان دونوں کا سورس جب ایک ہی ہے تو یہ آپس میں ٹکرا کیسے سکتے ہیں؟ واہ، تو جو فزیکل لاز نیچر میں ہیں وہی روحانی قانون کتاب میں ہیں۔ بالکل، اور اس پوائنٹ پر کتاب میں روشنی کی ایک بڑی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ روشنی والی مثال؟ ہاں، کیا آپ وہ تھوڑا ایکسپلین کریں گی؟ دیکھیں، جس طرح ہماری جسمانی آنکھ کو دیکھنے کے لیے ایک بیرونی طبعی ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے آپ کی نظر کتنی ہی تیز ہو، اگر کمرے میں گھپ اندھیرا ہے تو آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ظاہر ہے سورج یا بلب کی ضرورت تو پڑے گی۔ بالکل اسی طرح روحانی آنکھ کو یا انسان کے عقل کو سچائی دیکھنے کے لیے آسمانی وحی کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بہت پرفیکٹ انالوجی ہے۔ اور 7واں اصول کیا تھا؟ 7واں اصول ہے اولیاء اور محدثین کو ملنے والے الہامات اور مکاشفات، یعنی جو لوگ اس پاکیزگی کے راستے پر چلتے ہیں انہیں ملنے والے الہام اس بات کی گواہی ہیں کہ یہ مذہب آج بھی زندہ ہے۔ زندہ ہونے کے اس لفظ سے ہماری گفتگو ایک ایسے حصے میں داخل ہوتی ہے جو بہت اہم ہے۔ کتاب کے مطابق ایک زندہ مذہب کو ثابت کرنے کے لیے صرف ماضی کے قصے یا ہزاروں سال پرانے معجزات کافی نہیں ہیں۔ جی، بلکہ موجودہ دور میں اسی وقت اللہ کی قدرت کے نشانات ظاہر ہونے چاہیے۔ اور اسی کلیم کو پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے مصنف نے پیشگوئیوں کا ذکر کیا ہے۔ بالکل، یہاں کتاب میں اندرمن اور پشاور کے پنڈت لیکھرام کے حوالے سے اہم پیشگوئیوں کا ذکر ہے، خاص طور پر 20 فروری 1893 کو شائع ہونے والی پیشگوئی۔ جی، اور یہاں ہم سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہم اس ڈیپ ڈائیو میں صرف کتاب کے دعووں کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم کسی عقیدے کی یا شخصیات کی توثیق یا تردید نہیں کر رہے، صرف ان فیکٹس کا تجزیہ کر رہے ہیں جو مٹیریل میں ہیں۔ بالکل، ہم ایک اکیڈیمک جائزہ لے رہے ہیں۔ تو اس پیش گوئی کے مطابق پنڈت لیکھرام کے لیے 6 سال کا وقت مقرر کیا گیا تھا کہ اس عرصے میں وہ خدائی عذاب کا شکار ہوگا۔ مصنف نے یہ چیلنج بھی دیا تھا کہ اگر یہ پیشگوئی جھوٹی نکلی تو وہ ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔
اب ایک تجزیہ کار کے طور پر ذرا اس پر غور کریں۔ جی بتائیں۔ اپنے عقیدے کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ایک مخصوص اور مقررہ وقت والی پیشگوئی کرنا، یعنی لیکھرام کے لیے 6 سال کا ٹائمر لگا دینا، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے اپنی تمام زندگی کی ساخت کو ایک ٹائمر پر لگا دیا ہو۔ ہائی رسک تھا۔ بہت زیادہ رسک۔ تو کتاب میں اس انتہائی قدم کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ ایسا ہائی رسک قدم کیوں اٹھایا گیا؟ اس کا جواب اس کتاب کے بنیادی فلسفے میں ہی ہے۔ مصنف یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ طبعی قوانین کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ سب اللہ کی بے پناہ قدرت یعنی اومنی پوٹنس کو ثابت کرنے کے لیے تھا۔ وہ ان لوگوں کو جو خدا کو فزیکل لاز کا پابند سمجھتے تھے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ خدا جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ نیچرلزم کے خلاف ایک فائنل پریکٹیکل ٹیسٹ تھا؟ جی ایک طرح سے۔ پر بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف اچانک کتاب کے آخر میں امرا، رؤسا اور حکومتی افسران سے مالی تعاون کی اپیل آ جاتی ہے۔ اور یہ مالی تعاون کس لیے تھا؟ اشاعت دین اور براہین احمدیہ جیسی کتابوں کی اشاعت کے لیے۔ براہین احمدیہ وہی کتاب ہے نا جس میں اسلام کی سچائی پر 300 دلائل دیے گئے تھے؟ بالکل، اور باطل ثابت کرنے والے کے لیے 10,000 روپے انعام کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس دور میں 10,000 بہت بڑی رقم تھی۔ ظاہر ہے اس پیغام کو لاکھوں لوگوں تک پہنچانے کے لیے چھاپا خانوں یعنی پرنٹنگ پریس اور فنڈز کی ضرورت تھی۔ یہ ایک انتہائی عملی اور حقیقت پسندانہ اپروچ ہے، لیکن اس اپیل کا جو ایک منفرد پہلو ہے اس نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ بارٹر سسٹم والی آفر؟ جی ہاں، یہ کسی عام چندے کی اپیل نہیں تھی۔ مصنف نے لوگوں کو پیشکش کی کہ جو مالی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے جائز کاروباری مقاصد اور مشکلات مجھے لکھ کر بھیجیں۔ اور پھر وہ ان کے لیے خاص دعا کریں گے؟ بالکل، اور جب اللہ کی طرف سے کامیابی کا اشارہ ملے، ان کا بزنس چل پڑے، یعنی انہیں رزلٹ مل جائے، تب وہ لوگ دین کے کام میں حصہ ڈالیں۔ آج کل کے دور میں تو کوئی عام فنڈ ریزر بھی ایسی پرفارمنس بیسڈ گارنٹی نہیں دیتا۔ وہی تو مصنف کا عطیات کے بدلے دعاؤں کی پیشکش کرنا ان کے اس یقین کو کس طرح ظاہر کرتا ہے؟ کیا وہ دعاؤں کو واقعی ایک عملی قوت سمجھتے تھے؟ یہ عمل اس بات کا براہ راست ثبوت ہے کہ ان کے نزدیک دعا محض کوئی رسم نہیں تھی۔ صحیح۔ وہ اسے حقیقی دنیا میں ریئل ٹائم میں نتائج پیدا کرنے والا ایک طاقتور سبب سمجھتے تھے۔ اور کتاب میں ان لوگوں کے نام بھی درج ہیں جنہوں نے ابتدائی تعاون کیا تھا، جیسے حکیم نور الدین، حکیم فضل الدین اور نواب محمد علی خان۔ جی بالکل، ان کے نام اس بات کی تصدیق ہیں کہ اس ماڈل نے کام کیا۔ واہ! تو چلیے آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ آج کے اس مطالعے میں ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ کتاب برکات الدعا ایک طرف تو سر سید احمد خان کی نیچریت کے نظریے کو چیلنج کرتی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عظمت، دعا کی طاقت اور الہام کی بیرونی حقیقت پر زور دیتی ہے۔ بالکل۔ سننے والوں کے لیے اس کا سبق یہ ہے کہ چاہے وہ کسی بھی نظریے کے حامی ہوں، انفارمیشن کے اس دور میں چیزوں کو صرف سطح پر یعنی سرفیس لیول پر دیکھنے کے بجائے ان کی گہرائی اور اسباب و علل یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل۔ اور اختتام پر میں آپ سب کے لیے ایک نیا اور ذرا چونکا دینے والا خیال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، کتاب میں ایک جگہ جدید سائنسی تحقیق کا حوالہ دے کر بتایا گیا ہے کہ انسانی جسم ہر 3 سال بعد مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ہمارے پرانے ذرات فنا ہو جاتے ہیں؟ جی، پرانے سیلز مر جاتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں۔ اب ذرا اس پر غور کریں، میرا مطلب اس پر سوچیں، اگر ہمارا مادی جسم ہر چند سالوں بعد مکمل طور پر ایک نیا روپ دھار لیتا ہے، خود کو زندہ رکھنے کے لیے رینیو کرتا ہے، تو پھر ہماری روح کا کیا؟ ایگزیکٹلی۔ تو کیا ہماری روح، ہمارے عقائد اور ہماری کائنات کو سمجھنے کی صلاحیت کو بھی زندہ اور توانا رہنے کے لیے مسلسل نئے خیالات اور تجدید کی ضرورت نہیں؟ یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے، یعنی روحانی وجود بھی اسی طرح ارتقاء اور تجدید کے عمل سے گزرتا ہے۔ بالکل۔ کیا ہمیں ایک تازہ روحانی غذا کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس گہرے اور فکر انگیز مطالعے میں حصہ لیا۔ اگلے ڈیپ ڈائیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔